اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین کرام کی خدمت میں احکام ماہ صیام کے سلسلے سے جو سلسلہ چل رہا تھا، آج وہ سلسلے کا آخری مسئلہ چاند کے سلسلے سے ہے۔ چاند کے سلسلے میں کافی جو ہے چیمی گوئیاں ہوتی ہیں کہ چاند کا مسئلہ، چاند کے مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے۔ تو بہت طولانی گفتگو نہ کرتے ہوئے اشارہ کر کے کوشش کریں گے کہ خلاصہ اس مسئلے کا بیان ہو جائے۔ خداوند عالم کا کرم ہے اور بہت بڑا احسان ہے کہ انسانوں کے لیے خداوند عالم نے اوقات کے سلسلے سے کہ ان کی معاش اور معاد یعنی نظام زندگی چلانے کا جو سلسلہ خداوند عالم نے منظم کیا ہے، وہ سب چاند کی کسوٹی پر ہوتا ہے۔ چاہے ہمارے حج کا مسئلہ ہو اور دیگر جو ہے دینی مناسبتیں ہوں، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں ارشاد ہو رہا 189 نمبر کی آیت میں خداوند عالم نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ چاند کے مسئلے میں ہم تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں، حساس ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کو بھی ہم کو نارمل طریقے سے لینا چاہیے۔ ایک بات بالکل صاف ہے کہ پوری دنیا میں چاند ایک وقت میں دکھائی نہیں دے سکتا، یہ بالکل مسلم ہے۔ اور آج کے جدید علوم نے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے جو لوگ وابستہ رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی مسئلہ بالکل صاف ہے۔ اس کی وجوہات ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے چاند جہاں سے نکل رہا ہے اس کی جو ہے سطح بلند ہے، کہیں زمین کی جو ہے سطح بلند ہے، تو ایک وقت میں چاند جو ہے ہر جگہ پر دکھائی نہیں دیتا۔ ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، اختلاف بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہیں دن ہے کہیں رات ہے، تو یہ تمام چیزیں یعنی چاند کا مسئلہ یہ ہے کہ چاند مسئلہ تحقیقی ہے، تقلیدی نہیں ہے۔ چاند کے مسئلے میں کسی مرجع وقت نے، کسی مجتہد نے یہ نہیں کہا کہ اس میں آپ تقلید کریں، چونکہ ایک تکوینی چیز ہے، ایک وجدانی چیز ہے، احساس ہم اسے محسوس کریں کہ چاند نمودار ہوا ہے، اس ہونا، چاند طلوع ہونا ثابت ہو جائے تو نمودار ہو چکا ہے، اس کے بعد جو ہے سلسلے مہینے کا، اس مہینے کے سلسلے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم کو بہت نارمل طریقے سے لینا ہے، جذبات سے نہیں لینا ہے۔ ایک مسئلہ فقہی ہے، نظریاتی مسئلہ ہے، ہم کو دو اہم نظریوں کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم دو اہم نظریوں کو سمجھ لیں تو مشکل حل۔ آج جو لوگ بہت زیادہ اعتراض کر دیتے ہیں، یہ تمام مجتہدین ہیں، اگر یہ چاہیں فتویٰ دے دیں تو ایک عید ہو سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خود امام کے زمانے میں ایک عید ہر جگہ پر نہیں ہوئی ہے۔ ہم روایات کی دنیا میں جب آتے ہیں تو جو امام کے علاقے سے دور تھے، پتہ چلا وہ سوال کرتے مولا اس دن ہم شک میں تھے، ہم نے جو ہے بدھ کے دن روزہ رکھا تھا، امام نے کہا ہم نے خمیس کے دن روزہ رکھا تھا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے، سلسلہ جذبات سے اس کو نہیں لینا ہے، یہ بالکل نارمل طریقے سے لینا ہے، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پر اختلاف الآفاق و اتحاد الآفاق۔ یہ دو اہم نظریے اس وقت جو ہے مراجع کے چل رہے ہیں۔ خود افق کا معنی کیا ہے؟ افق کی جمع آفاق ہے۔ معنی افق کا یہ ہے زمین کے مقابلے میں جو آسمان سامنے ہوتا ہے
اسی پر چاند نظر آتا ہے، اسے افق کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جہاں زمین نہیں پانی ہے تو وہاں افق بحری کہتے ہیں، سمندر کا افق۔ جو زمین کے مقابلے میں اوپر آسمان ہوتا ہے اسے افق کہتے ہیں۔ یہ افق کا معنی آ گیا۔ اب اختلاف آفاق کو ہم کو سمجھنا ہے اور اتحاد آفاق کو ہم کو سمجھنا ہے۔ جو اس وقت متاخرین میں آغا سید خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ کا نظریہ معروف ہے، ان کے بعد کچھ ان کے شاگرد جو مراجع ہیں اس وقت انہوں نے اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اتحاد الآفاق، یعنی دنیا کے ہر گوشے میں اگر تمام ممالک مثلا 100 ملک کا رات میں کچھ حصہ مشترک ہے، یعنی اگر یہاں پر عراق میں رات ہے تو اسی وقت 50 ملک میں مثال کے طور پر اور بھی رات ہوگی، اگرچہ ٹائم کا فرق ہے، تو اگر ان تمام ملک میں جہاں رات مشترک ہے، رات ایک ساتھ ہوتی ہے اختلاف وقت کے ساتھ، کہیں 2 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 4 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں بھی شرعی طریقے سے چاند ثابت ہو گیا، ان تمام ممالک میں چاند ثابت ہو جائے گا۔ یہ نظریہ ہے، لیکن اصل چاند ثابت ہونا یہ جو ہے تقلید نہیں ہے، یہاں ہم کو فرق کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے چاند جو آغا خوئی کا مقلد یا اس نظریے کے جو مجتہدین موجود ہے ان کا مقلد ہو، اگر اس نے چاند دیکھ لیا، اگرچہ فقیہ کے نزدیک چاند ثابت نہیں ہوا ہے، تو اس کو جو ہے اس مسئلے پر عمل کرنا چاہیے اگر اسے یقین اور اطمینان ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے تقلیدی نہیں ہے، تحقیقی ہے، اس میں آپ تقلید نہ کریں۔ لیکن ہاں یہاں پر مسئلہ کہاں پر تقلید کا ہوگا؟ خود اس نظریے میں، چونکہ 2 نظریے سب موجود ہیں، کہ اگر ان ممالک میں جو رات جن کی مشترک ہے، 50 ملک ہیں مثلا مثال کے طور پر، سب جو ہے رات میں سب مشترک ہیں، کسی کا 2 گھنٹے کا فاصلہ، تو اس فتوے جس کا فتویٰ ہے، جس مجتہد کا فتویٰ یہ والا ہے آغا خوئی والا، ان تمام مقلدین کے نزدیک اگر شرعی طور پر چاند اس مقلد کے نزدیک چاند ثابت ہو گیا تو وہ عمل کرے گا، عید منائے گا۔ اس کے مقابلے میں جو فتویٰ ہے وہ آغا سستانی دامہ ظلہ کا ہے۔ آپ کہتے نہیں، اتحاد الآفاق نہیں ہے، اختلاف الآفاق ہے، کہ ہر جگہ ہر ملک کا اس کا جو ہے افق ہوتا ہے، کہ اگر مثلا عراق میں رہنے والے نے چاند دیکھ لیا، شرعی طریقے سے بھی بیان کریں گے چاند کیسے ثابت ہوتا ہے، تو اس کے لیے عید ہے۔ دوسرے ملک والے نے نہیں دیکھا، اس کے ہاں ثابت نہیں، اس کی عید نہیں ہوگی۔ البتہ ایک یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مثلا جیسے عراق ایران بالکل جو ہے 2 ملک آپس میں ملا ہوا ہے، ٹائم کا فرق بھی آدھے گھنٹے کا ہے دونوں ملک کے درمیان۔ اب اگر عراق میں چاند مثلا جب بھی چاند عراق میں دیکھا جاتا ہے، تجربے سے ثابت ہے کہ ایران میں بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح جو جدید ہمارے پاس ٹیکنالوجی اس کے ذریعے بھی پتا چل جاتا ہے کہ اگر چاند اس درجے پر ہے ہوگا تو دونوں جگہ دیکھا جاتا ہے، اگر کوئی بادل وغیرہ نہ ہو، یعنی بادل موسم کی خرابی نہ ہو، تو اگر ایک جگہ چاند دیکھا جاتا ہے تو دوسرے جگہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر بادل وغیرہ ہے مثلا اس سال اس مہینے میں، تو اگر عراق میں چاند دیکھا گیا تو ایران والوں کے لیے بھی چاند ثابت ہوگا۔ یہ آغا سستانی کا ہے۔ ویسے ہر علاقے کا، ہر ملک کا اپنا افق ہے، اگر وہاں پر چاند نظر آیا تو پورے اس علاقے کے لیے چاند ثابت ہوگا، اگر وہاں پر نظر نہیں آیا تو ثابت نہیں ہوگا۔ دوسرے ملک میں اگر دیکھا گیا، یہاں دیکھا جائے تو ثابت نہیں ہوگا، سوائے ایک صورت تھی، وہ جب 2 ملک بالکل آپس میں ملے ہوئے ہوں اور
جب موسم صاف ہوتا ہو، فضا صاف ہوتی ہو، اگر یہاں نظر آیا تو وہاں بھی نظر آئے گا، بادل کی وجہ سے اس ملک میں نظر نہیں آیا تو یہاں اگر ثابت ہو گیا تو وہاں کے لیے بھی ثابت ہو جائے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ انشاءاللہ دو نظریے تھے جس کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ اب ایک بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ہمارے پاس کیا راستہ ہے، کیسے چاند ثابت ہوگا؟ تو اس کے لیے چند طریقے۔ پہلا یہ ہے کہ انسان خود دیکھے، اگر اس نے خود دیکھ لیا یا 30 دن قمری اعتبار سے پورے ہو گئے، اب اس کے اگلے دن چونکہ چاند والا مہینہ قمری اعتبار سے 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا تو خود بخود اب چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا 29ویں دن اس نے خود دیکھ لیا، یا جو ہے ایسے 2 عادل دوسرے لوگوں نے دیکھا، 2 عادل اگر ثابت ہو گیا، یا شہرت عام ہے، پورے علاقے میں ہے کہ بھائی چاند ثابت ہو گیا، تو ان طریقے سے چاند جو ہے ثابت ہو جائے گا۔ یا مثلا اعلان جو ہوتا ہے دفتر سے، مراجع کرام کے دفتر سے، وہاں اگر اعلان ہوا، مثلا مرجع وقت نے خود دیکھا یا کچھ عادل نے کہا ہم نے دیکھا، مرجع وقت کو ان پر اعتماد، انہوں نے اعلان کیا بھائی ہمارے نزدیک چاند ثابت ہو گیا، اب ان کا اعلان کیا مقلد کے لیے تقلید رکھتا ہے کہ اس اعلان کی تقلید کر کے عید منا لے؟ ایسی بات نہیں۔ خود آقا نے فرما دیا، عربی عبارت یہ ہے ثبوت رؤیتہ عند مرجع الدین اذا اورث الوثوق والاطمینان، کہتے ہیں دفتر سے یا مرجع وقت کے اعلان سے اگر مقلد کو اطمینان ہو جائے کہ چاند ہو گیا تو اس کے لیے ثابت ہو جائے گا، وَإِلَّا نہیں۔ تو یہاں سے بات کیا ہو گئی؟ یہ مسئلہ تقلید نہیں ہے، مسئلہ تقلید نہیں بلکہ مسئلہ کیا ہے؟ تحقیق ہے۔ یہ چاند کا مسئلہ ہوا۔ اب آغا سے ایک سوال کیا گیا کہ جو دقیق طریقے سے بڑی دقت کے ساتھ جو فلکی نظام ہے، جو علماء فلکیات ہیں، وہ انہوں نے اعلان کر دیا، ایک بات انہوں نے اپنے حساب سے کر دی کہ چاند آج جو ہے دیکھا جائے گا، چاند آج نکلے گا، تو کیا ان کے کہنے سے چاند ثابت ہو جائے گا یا چاند ثابت نہیں ہوگا؟ تو آقا فرماتے ہیں جب تک اطمینان نہ ہو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بڑے اچھے نظام سے کہہ رہے ہیں، اور یہ چاند افق پر، افق کا معنی ہم بیان کر چکے ہیں، زمین کے سامنے جہاں پر وہ رہ رہا ہے، کہ وہ چاند جو ہے ظاہر ہو گیا ہوگا، اور ظاہر اس طرح ہوا ہوگا کہ اسے دیکھا بھی جا سکتا ہو، اگر یہ اطمینان ہو جائے تو اس کے لیے چاند ثابت ہو جائے گا، ورنہ سائنس کے کہنے سے چاند ثابت نہیں ہوگا۔ اب ایک اور بات ہے، کیا دوربین وغیرہ سے، ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے ہم چاند اگر دیکھ لیں تو چاند ثابت ہو جائے گا یا نہیں؟ تو آقا کے نزدیک دوربین اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے چاند ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اسی آنکھ کے ذریعے سے اگر چاند کا مشاہدہ ہو رہا ہے تو ثابت ہوگا۔ اور یہ ائمہ علیہم السلام نے کافی رہنمائی کی ہے۔ امام فرماتے ہیں، روایت میں ہے، اذا رأیتم الہلال فصوموا، جب تم چاند کا مشاہدہ کر لو، چاند کو دیکھ لو تو روزہ رکھو۔ عید ہم کب منائیں؟ تو ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، اب اگر تم نے شوال کا چاند دیکھ لیا تو افطار کرو، یعنی عید مناؤ۔ اس کے بعد مولا نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، وَلَيْسَ بِالرَّائِي وَلَا بِالتَّظَنِّ وَلَكِنَّ بِالرُّؤْيَا، دیکھو اپنی رائے اور وہم گمان کے ذریعے سے چاند ثابت نہ کرو، بلکہ چاند کس چیز سے ثابت ہوگا؟ دیکھنے سے، جب چاند کو مشاہدہ کر لیا جائے۔
تو بہت زیادہ ائمہ علیہم السلام نے ہمیں جو ہے مثلا پیغمبر اکرم سے روایت وارد ہوئی ہے، آپ فرماتے ہیں سومو لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند دیکھ کر، وافطروا لرؤیتہ، اور افطار کرو چاند دیکھ کر، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَعَدُّوا 30، اگر تم چاند نہیں دیکھ سکے بادل کی وجہ سے یا آسمان صاف نہ ہونے کی وجہ سے، تو تم پورے 30 دن پورے کر کے اس کے بعد اگلے مہینے کا آغاز کرو۔ تو اس کو کہنے کا مقصد ایک پیغام یہ ہے کہ تاکہ مزید آپس میں نہ اتفاقی نہ ہو، اس مسئلے کو بہت حساس مسئلہ یعنی جذباتی نہ بنایا جائے، بلکہ یہ مسئلہ دو نظریے ہمارے پاس چل رہے ہیں، اور مسئلہ چاند جو ہے تقلید کا مسئلہ نہیں ہے، اور ہمارے ائمہ علیہ السلام نے منع کیا ہے، اسی وجہ سے ہمارے فقہا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، آپ کے سامنے روایات بیان کر دی گئی۔ اگر چاند ثابت ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ خود دیکھیے یا آپ کے لوگ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو اس میں مجتہد کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نہیں دیکھا تو مجتہد کیسے کہہ دے؟ اگر مجتہد کے نزدیک ثابت نہیں ہے تو کیسے کہہ دے؟ مخالفت نہیں کر سکتا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی خداوند عالم تمام روزہ دار کے اعمال کو قبول فرمائے، اور جو ماہ رمضان سے عید کے ایام چل رہے ہیں تمام مومنین کو جو ہے اس مہلک بیماری کورونا بیماری سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم کو ان کو اعوان و ارسال میں شمار کرے، اور نمبر اس پر اسکرین پر آپ کو دیے گئے ہیں، اپنے جو ہے سوالات بھیج کر اطمینان بخش جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ شکرا ہدیت قلبی شکرا